أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. حاضرین محترم، معزز سامعین و سامعات، مشاہدین و مشاہدات، یہ سورۃ المجادلہ کی شروع کی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس صورت کے معانی، ترجمہ اور تفسیر میں داخل ہونے سے پہلے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کوئی ایک دن کا درس نہیں ہے، بلکہ یہ ہفتہ واری تفسیری سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہر منگل 7:15 سے 8:15 کا یہ پروگرام انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ مسلسل رہے گا بإذن اللہ۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے آخری 3 پارے کی تفسیر العشر الاخیر، آخری 3 پاروں کی تفسیر، اس کی جانکاری آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم ہر پروگرام میں سلسلہ وار پیش کریں گے۔ تو اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو درس ہے حقیقت میں چونکہ اس کا تعلق قرآن، اس کے معانی، اس کی تفسیر سے ہے، تو عظمت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے یہ بڑا ہی عظمت والا درس ہے، بڑا ہی شرف والا یہ علم ہے، کیونکہ جو بھی شرف اس کو ملا ہے وہ قرآن کی نسبت سے ملا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ کوئی مخلوق نہیں ہے، نہ انسانی کوئی علم اس کے اندر داخل ہے۔ یہ جو بھی اس علم کا تعلق ہے اللہ کے کلام سے ہے، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم کے اعتبار سے جس طرح ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، تلاوت کا حکم ہے، اسی طرح اس کو سمجھنے کا بھی ہمیں حکم ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ایسی کتاب ہے جو بڑی ہی بابرکت ہے۔ کیوں نازل کی گئی؟ لیدبروا آیات، تاکہ ان کی آیات پر، اس کلام کی آیات پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، سمجھا جائے، اور اس اعتبار سے عملی زندگی کے اندر امپلیمنٹیشن ہو، عملی زندگی کے اندر اس کو ہم نافذ کریں۔ کہ اسی وقت ہوگا جب جو ہے اس میں
ہم تدبر کریں گے۔ تدبر کب کریں گے؟ جب ہم اس کے معانی پر غور کریں گے۔ اس کے معانی پر غور کب ہوگا؟ جب اس کو ہم سمجھ سکیں گے۔ تو بغیر سمجھے جو تلاوت کی جاتی ہے اس کی حیثیت اپنی جگہ ہے، یہ ایک حرف پر 10 نیکیاں، لیکن یہ اسی وقت جو ہے آپ کی زندگی کے اندر تاثیر پیدا کرے گا یہ کلام جب آپ اس کو سمجھیں گے۔ سمجھنے کے اعتبار سے ایک تو ہے ترجمہ، ترجمہ آپ پڑھ لیے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں، کچھ باتیں نہ سمجھ میں آئی ہوں۔ اور تفسیر کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو اس میں ایک تفسیر تو وہ ہے جو صرف اس آیت کا مفہوم کیا ہے، لب لباب کیا ہے، اس آیت سے کیا مراد ہے، بس اس حد تک آپ سمجھ جائیں، ایک تفسیر مختصر ہے۔ اور دوسری تفسیر وہ ہے جو تفسیر مفصل یا تفسیر مطول ہے، جس کے اندر علماء اور فقہا کے اقوال اور انہوں نے جو سمجھا، صحابہ سے جو تفسیر مروی ہے، پھر تابعین سے، تابعین سے، پھر اسی طرح جو ہے اس آیت کے اعتبار سے جو مفاہیم، جو معانی واضح ہوتے ہیں، علماء نے جو ذکر کیا اپنے تفسیری کتابوں کے اندر، ان سب چیزوں کی تفصیل، یہ کافی لمبی جو ہے چیز ہے، جو ہمارے اس جو ترتیب ہم نے رکھی ہے اس میں مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہی ہے کہ اس میں ہم اللہ کے کلام کو ہم سمجھیں ترجمے کے اعتبار سے بھی، اور ساتھ ساتھ اس کی جو وضاحتیں ہیں تفسیر کے اعتبار سے، جو چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تفسیر کے اعتبار سے اگر ہم ان باتوں کو اگر جان لیں تو زیادہ بہتر ہے گے۔ تو پہلی بات ہے کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں، تفسیر کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ترجمہ تم کو معلوم ہے، تو ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا ہم جو ہے ٹرانسلیشن پڑھ لیں یا سمجھ لیں، یہ ترجمہ ہے۔ لیکن تفسیر اس سے کچھ بلند چیز ہے، اس سے کچھ بلند مقام والی بات ہے۔ تو تفسیر کا اصل معنی ہی یہ ہے کہ اگر لغت کے اعتبار سے ہم رکھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں تو تفسیر کا معنی لغت کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے الکشف والایضاح، وضاحت، کسی چیز کی وضاحت، کسی چیز کی تفصیل۔ کشف کا مطلب جو ہے اس کو واضح کر دینا، کوئی بند کی ہوئی، کوئی بند چیز ہے، کوئی پیکڈ ہے، اس کو کھولنا، اس کے اندر سے اس کو نکال کر باہر کرنا، یہ ہے کشف، اس کو کہتے ہیں الکشف والایضاح۔ تو اس کا اگر جو ہے لٹرل میننگ اگر ہم دیکھیں گے تو کسی چیز کی وضاحت، کسی چیز کی تفصیل کو بیان کرنے کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ اور مفسرین کے پاس یا سلف صالحین کے پاس تفسیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یا اس صورت میں جو بیان مخلوق کے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وضاحت ہو، اللہ کے کلام کی وضاحت ہو لوگوں کے سامنے یا مخلوق کے سامنے، جس طرح اللہ کی توفیق اس کو ملتی ہے، اس بندے کو اس اعتبار سے وہ سمجھے۔ تو اللہ کے مراد، اللہ کی آیات کا مراد کیا ہے، اللہ کی آیات کی کیا مراد ہے، اللہ کی آیات سے کیا مقصود ہے، اس کی وضاحت کو تفسیر کہا گیا۔ اور اسی کو صحابہ کے دور میں تأویل بھی کہا جاتا تھا، جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، تو اس دعا میں آپ نے فرمایا کہ اللہم علمہ التأویل، اے اللہ تو اس کو تأویل سکھا دے، تأویل کا علم دے دے۔ اور یہاں پر جو ہے مفسرین نے کہا کہ تأویل سے مراد قرآن کی تفسیر ہے، تو اسی وجہ سے صحابہ کے درمیان میں وہ مفسر قرآن کے نام سے مشہور ہوئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کے درجے کے صحابہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر جو معلوم کیا کرتے تھے، جس طرح بہت ساری روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو تفسیر ہی کا معنی تأویل کا بھی معنی ذکر کیا گیا ہے احادیث کے اندر۔ تب یہ تفسیر جو ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کلام کی وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کرنا
مقصود اللہ نے رکھا ہے، یا اللہ کے کلام سے کیا وضاحت ہوتی ہے، اللہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر معاملہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ یہ بات اللہ کے کلام کی وضاحت ہے، اللہ کی مراد کیا ہے یہ معلوم کرنا مقصود ہے، تو پھر یہاں پر بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی انسان اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتا، اپنی منمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست رب العالمین سے اس کلام کا۔ اب اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جس طرح بتائی ہے، وہاں سے ہم تفسیر کو لیں۔ اب وہ تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اپنے صحابہ کو، صحابہ نے پھر اپنے شاگردوں کو بتلائی ہے، تو پھر یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آتھینٹک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی وضاحت اور اللہ کا جو بیان جو مقصود ہے وہ جو ہے وہاں پر واضح ہوتی ہے، اس راستے سے، اس طریقے سے، جس کو تفسیر معصور کہا گیا۔ تفسیر میں دو طرح کی تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر تو وہ ہے جو تفسیر بالمأثور کہا جاتا ہے، کہ وہ تفسیر جو معصور مطلب معصور انداز سے ہو، یعنی نریشنز کے اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کے رسول پر نازل ہوا جبریل کے ذریعے سے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابہ نے سیکھا، تو جب صحابہ نے سیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے تفسیر بھی سیکھی، ان آیات کے معانی بھی سیکھے، اس کی وضاحتیں بھی اللہ کے رسول سے انہوں نے معلوم کی، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا جو اللہ کے رسول سے انہوں نے معلوم کی، صحابہ نے اپنے شاگرد جو تابعین تھے ان کے سامنے وضاحت کی، پھر وہ تابعین جو ان کے بعد والے جو شاگرد جو تھے تبع تابعین ان کے سامنے وضاحتیں کی، تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور چل رہا ہے آج تک بھی، جس کو تفسیر بالمأثور کہا جاتا، اور یہی سب سے بہتر تفسیر ہے، اور یہی سب سے جو ہے مقبول تفسیر ہے، کیونکہ اس میں انسان کی اپنی منمانی، اپنی عقل کو اس کے اندر لگانا نہیں ہے، نہ جو بات میری سمجھ میں آ گئی اس کے تفسیر کی طرح میں بیان کرنا شروع کر دوں، یہ یہاں پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تفسیر بالمأثور ہے، اور یہی تفسیر بالمأثور جو ہے تمام علماء سلف کے درمیان میں آتھینٹک مانی جاتی تھی، اور آج بھی علماء سلف جتنے بھی بقیت السلف ہیں، علماء اہل حدیث ہیں، صحیح منہج والے جتنے علماء اور فقہاء ہیں، ان کے سامنے یہی تفسیر بالمأثور ہی معتبر ہے۔ اور دوسری قسم کی وہ تفسیر جو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی وضاحت انسان اپنے اعتبار سے کر لے، منمانی کرے، اس میں اپنی عقل میں جو سمجھ میں آئے اس کو بیان کرنا شروع کر دے، اور جیسے چاہے جس آیت کی وہ تفسیر دے اپنے اعتبار سے کرنا شروع کر دے، تو پھر یہاں پر جو ہے بات لوگوں کی ڈیویشنز کی آتی ہیں، گمراہیوں کی آتی ہیں، کیونکہ یہاں پر معاملہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا وہاں پر مقصود بنایا ہے بتانے کو، یہ وضاحت نبی کے طریقے سے نہیں آتی ہے، یہ وضاحت صحابہ کے ذریعے سے نہیں آئی، یہ وضاحت اس بندے کی اپنی عقل سے آ رہی، جو ممکن ہے وہ صحیح بات بتائے، ممکن ہے گمراہ ہو جائے، کیونکہ وہاں پر کوئی معیار نہیں ہے، اس کی عقل معیار ہے۔ تو اللہ کے کلام کے اندر اس کو سمجھنے کے لیے جو انسان صحابہ کو ہٹا کر، منہج سلف کو ہٹا کر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات کو ہٹا کر، اپنی عقل کو بنیاد بنا کر وہاں پر جب تفسیر کرنا شروع کر دے تو وہاں پر گمراہی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو تفسیر بالمأثور سے جو انسان ہٹ جائے، تفسیر بالرائے کی طرف آ جائے، اپنے اپنے اوپینینز بیان کرنا شروع کر دے، تو پھر یہ جو ہے گمراہی کے دروازے ہیں، جن میں کئی ایک جو ہے بڑے بڑے جو علماء جو وقت کے جو ہے اسکالرز جن کو کہا جاتا ہے، خاص طور پر اس دور کے اندر کئی ایک تفاسیر ہیں جو تفسیر بالرائے کے اعتبار سے جو مشہور ہو گئی ہیں تفسیر کے نام سے، لیکن جو ہے وہ تفسیر نہیں ہے، وہ ان کی اپنی عقل کی اپج ہے، اور اسی وجہ سے ایسے تفاسیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کئی احادیث کو بھی رد کر دیا، کئی وہ احادیث جو آتھینٹک ہیں ان کو جو اپنی تفسیر کے بیان میں اس کا انکار کر دیا، کیونکہ ان کی عقل اس کو نہیں مان رہی، وہ اپنے عقل سے تفسیر کر رہے ہیں، جبکہ بہت بڑی جو ہے خطرناکی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے،
کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے اور آپ کے والد محترم کا کلام نہیں ہے، نہ ہمارے دادا صاحب کا کلام ہے کہ ہم اس کی تشریح جیسا چاہے کر لیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ اس کو اتارا، اور نبی علیہ السلام کو اس کا علم دیا گیا۔ ثم ان علینا بیانہ، اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم پر یہ کہ ہم اس کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر کریں۔ تو نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان آیات کی تفسیر اللہ نے اتاری، جس طرح اس کلام کو اتارا، اس کی تفسیر بھی نبی علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی۔ تو پھر اس تفسیر کو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھلایا، پھر صحابہ نے اپنے بعد والوں تک پہنچایا۔ تو اسی وجہ سے وہ عرب ہوتے ہوئے بھی، جبکہ قرآن عربی میں ہے، تو عرب ہوتے ہوئے بھی بہت ساری آیات کی تفاسیر جو ہے وہ صحابہ اللہ کے رسول نے سے پوچھا، اور جو چھوٹے صحابہ تھے وہ اپنے بڑے جو اکابر صحابہ تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت گزارے ہیں، ان سے جو تفاسیر پوچھتے تھے، ان سے جو کلمات کے مطالب پوچھتے تھے، اس آیت کا کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے، یہ پوچھتے تھے، جبکہ وہ عرب تھے۔ ہم تو جو ہے بھائی، ہم تو اردو بولنے والے، ہندی بولنے والے، یا تامل بولنے والے، کوئی اور زبان بولنے، انگلش بولنے والے جو غیر عرب ہیں، ہماری تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، لیکن جب قرآن پڑھا جائے تو یہ عرب سمجھتے تھے نا، زبان ان کی تھی، چیلنج ان کو دیا گیا اس عربی زبان کے اعتبار سے، اگر تمہیں جو ہے کوئی شک ہے تو لاؤ اس طرح کا کلام۔ تو چیلنج براہ راست جو مخاطب یہ لوگ تھے، تو یہ لوگ اس کلام کو سمجھتے تھے، سمجھنے کے باوجود بھی ان کی اپنی زبان ہونے کے باوجود بھی جہاں مسئلہ آ جاتا کہ وہ اس کی مراد کیا ہے، کیا وضاحت ہے اس کلمے کے ذریعے سے، ان کو نہیں پتہ، تو پھر وہ جا کر پوچھتے تھے دوسرے جو اکابر صحابہ یا اللہ کے رسول کا زندہ اس وقت تھے، تو وہاں پر جا کر پوچھ، یا رسول اللہ سے اس کا کیا مطلب ہے، کیا مقصود ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل فرمائی جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے جو ظلم سے مراد، جب ظلم کے بارے میں اللہ نے نازل فرمایا جو ظالم ہوگا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، تو صحابہ جو ہے بڑے پریشان ہو گئے، جس میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایونا لا نظلم یا رسول اللہ، ہم میں سے کون آدمی ہے الذین یلبسوا لم یلبس ایمانہم بظلم لم یلبسوا بایمانہم بظلم اولئک لهم الامن واولئک هم المهتدون، جو آیت اللہ تعالیٰ نے انعام میں نازل فرمائی کہ جو ہے ظلم سے ملتبس نہ ہو، جو ظلم نہ کرے، ظلم اس کی زندگی میں نہ ہو، تو ویسے لوگوں کو اللہ امن دیں گے، ویسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہم میں سے ظالم نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ظلم کے معاملہ ہو جاتا ہے زندگی کے اندر، تو کیا ہم بھی جو ہے قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کوٹ کیا جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، جو شرک سے بچا ہوگا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے امن و امان میں ہوگا، وہ عذاب سے محفوظ ہوگا۔ تو صحابہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود تھے تو اللہ کے کلام کی وضاحت آپ سے طلب کرتے تھے، آپ سے پوچھ لیتے تھے۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر صحابہ ایک دوسرے سے جو ہے جہاں معنی سمجھ میں نہیں آتے تو اپنے دوسرے جو ہے صحابہ سے اس کے بارے میں پوچھ لیتے کہ بھائی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اس آیت کی تفسیر کی وضاحت، اس آیت کی وضاحت، اس آیت کی تفسیر کیا تمہیں معلوم ہوئی ہے؟ یہ سوالات صحابہ کے درمیان میں گردش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس قائم ہے، حضرت ابوبکر سے پوچھا گیا کہ سورۃ عبس کے اندر وفاکہۃ وابا، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ فاکہہ سے تو مراد سب کو معلوم ہے، پھل ہیں، میوے ہیں، لیکن یہ ابا ہے کیا؟ تو ابوبکر پریشان ہو گئے۔ پریشان اس لیے نہیں کہ معنی نہیں معلوم ہے، وہ عرب ہیں، قرآن عربی میں نازل ہوا، پریشان اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اس لفظ کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ تو انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور اس آیت کے اندر اس لفظ کی تفسیر کو انہوں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے ساتھیو صحابہ،
کیا تم نے اس لفظ کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ ابو بکر جی ہاں ہم نے سنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابا سے مراد کیا ہے؟ یہ اردو کا ابا نہیں ہے، یہ عربی کا ابا ہے، جس میں حضرت ابو بکر نے جب پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ ابا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الکلأ والعشب، کہ چارہ، جانور کا جو چارہ ہے، یہ چارہ جو وہاں پر مذکور ہے، وہ ذکر جہاں پر جانور کا، انسان کے لیے میوے اور جانور کے لیے چارہ، یہ اللہ کے نعمتوں میں سے ہے۔ تو یہ جو ہے اس آیت کی تفسیر ہے۔ یہ کلام اللہ کا ایک لفظ جب صحابی رسول وہ ہیں جو خلیفہ اول یار غار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی تقریباً زندگی گزری ہے، ہر موقع پر ہر مرحلے پر ساتھ رہیں، لیکن یہ ایک لفظ جو ہے ان کا اللہ کے رسول سے نہیں سنا گیا، وہ نہیں سن پائے اس آیت کی، اس لفظ کی تفسیر، تو پریشان ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا اگر میں اپنی طرف سے کہہ دوں ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، کہا کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی اگر میں وہ بات کہہ دوں اللہ کی کتاب میں جو مجھے نہیں معلوم۔ اللہ اکبر! یہ تھے صحابہ، یہ تھے سلف صالحین، جو اللہ کی کتاب میں کچھ بھی ایسا بیان کرنے سے اپنے آپ کو دور لے جاتے تھے کہ اگر وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دیں تو پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اگر وہ مراد اللہ کی نہیں نکلی، میں اپنی طرف سے اگر میں سمجھا دوں تو کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے، اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے، اتنا خوف ہوتا تھا۔ لیکن آج ہمارے درمیان میں ایسے لوگ ہیں، خاص طور ایسی خواتین ہیں جو کہیں جو کورس کر لیتی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ قرآن پڑھ لیتی ہیں، جو فرحت ہاشمی ہیں، فلاں ہاشمی ہیں، فلاں ہیں، فلاں کیا قرآن کا کورس کر لیا، ورڈ بائی ورڈ پڑھ لیا، فلاں جو 2 سال کا کورس کر لیا، ڈپلومہ کورس کر لیا، اور خود اپنی جگہ مفسر قرآن بیٹھ کے جو یہ چھاٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اپنی طرف سے بتانا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ سے نہیں ڈرتی یہ لوگ۔ صحابہ ڈرتے تھے ایک لفظ بتانے کے لیے اللہ کے کلام میں، جبکہ وہ عرب تھے، جبکہ ان کی زبان عربی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سال جو ہے وہ لوگ اب ساتھ گزارے، اس کے باوجود بھی اپنی طرف سے جو اللہ کے رسول سے نہیں سنا وہ معنی جو بیان کرنا ان کے لیے ناقابل برداشت۔ اور آج تو جو پورا قرآن اپنی طرف سے لوگ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ صحابہ سے اللہ کے رسول کے احادیث جو کیا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان کیا، کس آیت کا مطلب آپ نے کیا سمجھایا، کچھ نہیں پتہ، کیونکہ ان کو تو جو بس وہی سمجھتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ ہم نے پڑھ لیا تو اب جو ہے کافی ہے ہم کو تفسیر بیان کرنے میں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو آج کل جو چل رہی ہے، اور جس میں زیادہ خواتین گرفتار ہیں، جس میں کیونکہ خواتین کو ماشاءاللہ گھر بیٹھے وقت مل جاتا ہے، اور اس طرح کے کورسز جو ہے ان کو بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، اور ان کے ایجنٹس جو ہے گھر گھر پہنچتے ہیں، کہ خاتون کی طرف پہنچتے ہیں، کہ گروپ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے یہ جو ہے ان کو لے کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے تفسیر قرآن کا کورس ہے، یہ جو ورڈ ٹو ورڈ ہے، تم قرآن کو سمجھ جا سکتے ہو، تم جو ہے مفسر قرآن بن جاؤ گے کچھ ہی عرصے میں۔ تو اس جھانسے میں جو یہ خواتین آ جاتی ہیں، اور ان کو کسی بیس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور جو ہے ورڈ ٹو ورڈ کے چکر میں یہ اپنے آپ کو مفسر قرآن جو چند کچھ ہی عرصے میں بنا لیتی ہیں، پھر اپنا ایک جو ہے گروپ شروع کر دیتی ہیں، اور اپنی ایک تفسیر کا سلسلہ شروع کر دیتی ہیں۔ یہ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو لوگوں کو قرآن کریم کے اندر منمانیاں کرنے کے لیے جو لے کے نکلا ہوا ہے۔ تو یہ ہے تفسیر بالرائے، جو اپنے انداز سے، اپنے علم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اوپینین کے مطابق یہ جو قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیے ہیں، اور جس سے اللہ کا مراد کہیں اور ہے، کچھ اور ہے، اور یہ لوگ کچھ اور بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو تفسیر جو ہے، جو معتبر تفسیر ہے در حقیقت وہ ہے تفسیر سلف، جس کو ہم تفسیر بالمأثور کہتے ہیں۔ باقی تفسیر بالرائے جو ایک مردود تفسیر ہے، جو عقلی تفسیر ہے، جو لوگ اپنی عقل سے، اپنی سمجھ کے مطابق یہ جو ہے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ تفسیر کی ایک مفسر کے لیے جو بنیادی جو ضروریات ہیں اس کا عشر عشیر بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، 10% بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے پہلے عربی زبان پہ عبور چاہیے، کیونکہ قرآن تفسیر کے لیے جو بہت سارے علوم کی ضرورت ہے ایک مفسر کے لیے۔
سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ قرآن اللہ کا جو کلام ہے معجزہ ہے، اور یہ معجزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان کے اعتبار سے، اس کلام عربی ہونے کے اعتبار سے اللہ نے یہ معجزہ رکھا ہے، چیلنج رکھا ہے۔ تو اس چیلنج کو سمجھنا ہے تو عربی زبان کی گرامر کے اعتبار سے علم حاصل کرنا ہے، اور قرآن جیسے نازل ہوا ہے، جیسے جو ہے قرآنی آیات کی ترتیب ہے، قرآنی آیات کا نظم ہے، اس اعتبار سے معانی اور مفہوم، اس کلام کے اندر جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، جو ندرت ہے، جو کمال ہے، جو ترتیب ہے، جو تنسیق ہے، ان سب چیزوں کا جو ہے اعتبار کرتے ہوئے ایک آدمی اس کلام اللہ کو سمجھتا چلا جائے گا، یا قرآن اس کے سامنے اتر رہا، اس طرح کا کلام کا عبور اس کو آ جائے، یہ ملکی یہ جو ملکہ اس کے اندر آ جائے، یہ کیپیبلٹی آ جائے کہ قرآن جیسے جیسے پڑھتا جائے وہ ایسے سمجھتا جائے جیسے قرآن اس کے سامنے گویا نازل ہو رہا ہو، قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کمال و بلاغت، جو یہ فصاحت اس کے سامنے واضح ہو، اتنے انداز سے وہ عربی کلام پر عبور حاصل کر لے، اتنی جو ہے وہ اس کے اندر قدرت آ جائے کہ اللہ کے کلام کو عربی زبان میں وہ خود ہی سمجھے۔ تو عربی زبان، چونکہ عربی زبان جو اس کلام میں استعمال ہوئی ہے، یہ وہی عربی زبان ہے جو اس سے پہلے جاہلیت کے اندر، اسلام سے پہلے جو بڑے بڑے شعراء جو گزرے ہیں، جو عربی زبان میں بڑے جو ہے ان کو قدرت حاصل تھی، اور جو فصحائے عرب کے اعتبار سے عرب میں مشہور تھے، اور معلقات سبعہ، یہ جو ہے عربی زبان کی پوئٹری ہے جو ایک عرصے تک جو ہے مشہور رہی، بلکہ آج بھی مشہور ہے عربی زبان کی فصاحت کے اعتبار سے، اور قرآن بھی انہی کے لغت پر، انہی کے جو معیار پر قرآن نازل ہوا۔ تو عربی زبان پر سب سے پہلے عبور ہو، یہ پہلی چیز ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے ہر چیز جو واضح ہو، اور پھر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان پر جو عبور ہو، پھر اسی اعتبار سے جو ہے اس کے اندر علم البیان ہے، علم البدیع ہے، اور اسی طرح فصاحت کے اعتبار سے جو اسی طرح علم النحو ہے، علم الصرف ہے، عربی زبان کے کئی علوم ہیں، اور ان سب کے بعد جو ہے پھر قرآنی علوم کی طرف انسان اگر آئے، جس میں جو ناسخ منسوخ کا علم ہو، جس میں جو اسباب النزول کا علم ہو، جس کے اندر جو ہے آیات کے اندر تقدیم و تاخیر جو ہوئی ہے اس کا علم ہو، پھر جو ہے کون سے آیات جو ہے منسوخ ہوئی، منسوخ ناسخ منسوخ ہونے کے اعتبار سے کئی جو کیٹیگریز ہیں تو ان کیٹیگریز کا علم ہو، اور اسی طرح اسباب النزول کے اعتبار سے کس آیت کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی، اس اعتبار سے کیا حکم ہے کس آیت کا، اس کا علم ہو۔ تو ایک تفسیر کے لیے ایک بہت بڑا جو ایک وسیع میدان ہے، ایک علوم کا جو ایک بے شمار جو ہے ایک گویا سمندر ہے، جس کے بعد ہی کوئی انسان مفسر بنتا ہے۔ یہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے چار جملے یاد کر لیے، ایک سو دو سو جو ہے الفاظ یاد کر لیے، اور اس کے بعد بن گئے مفسر۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس طرح کا جو دور گزر رہا ہے، جس کے اندر خواتین جو ایک بڑے فتنے میں مبتلا ہیں، جو بظاہر ایک خوشنما لیبل دے دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے جو ہے آپ مفسر بن جائیں گی، آپ جو ہے خود جو ہے قرآن کا ترجمہ آپ خود کر سکتی ہیں، تفسیر خود کر سکتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے در حقیقت ایک جھانسا ہے، جو نام تو اس کا اچھا ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے یہ صحیح نہیں رہے، اس کا نتیجہ ایک فتنہ، ایک فساد کے اندر انسان کو گرانے والا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ ضرور جو قرآن سے تعلق حاصل کریں، لیکن علماء سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں، جو علماء ربانیین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، جو علماء سلف ہیں، جن کے اوپر جو ہے جن کے پاس اتنی قدرت، اتنا ملکہ ہے کہ وہ تفسیر معصور کے اعتبار سے آپ کے سامنے وضاحتوں کے ساتھ اپنی منمانی نہیں، اپنا بیان نہیں، بلکہ صحابہ سے اور جو ہے تابعین سے، علماء سلف سے جو منقول ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں، تو یہاں پر انشاءاللہ ہدایت کے راستے آپ کو ملیں گے۔ تو یہ جو ہے ہماری جو نشست ہے، انشاءاللہ یہ بھی تفسیر بالمأثور ہی کے اعتبار سے ہم اس کو آگے لے جائیں گے، اور تفسیر بالرائے سے ہم کوسوں دور ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ویسی تفسیر سے، جو گمراہ کن تفسیر ہے، جو گمراہ لوگوں کی تفسیر ہے، اس تفسیر سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے، اور جو تفسیر جو ہدایت والی تفسیر ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
منقول ہے، جس کو صحابہ نے سنا اور اس کے بعد آگے جو ہے امت تک پہنچایا، اسی تفسیر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تفسیر بالمأثور کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ جو اس کے اندر جو سب سے پہلی کیٹیگری آتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے قرآن کی وضاحت، قرآن کے ذریعے سے قرآن کی وضاحت، کیونکہ قرآن کا جو اسلوب ایسا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بعض جگہوں پر چند باتیں مجمل انداز سے کی گئی ہیں، صرف جو ہنٹ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور بعض جگہوں پر جو ہے اسی بات کو جس میں اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دے دیا اسی کی تفسیر اللہ نے کسی اور جگہ بیان فرما دی۔ یہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ یہ اسلوب ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ مثال کے طور پر اب یہاں جو ہے ہمارے پاس جو سورۃ المجادلہ ہے، اس میں 4 آیات ہیں، ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے زہار کا حکم بیان فرمایا، زہار کا حکم جو ہے اللہ نے اس میں بیان فرمایا، اور زہار کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے، کیسے انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو اب اسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں ایک آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے بیان کر دیا تھا، وہاں پر وضاحت نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم باللائی تظاہرون من امہاتکم وما جعل ازواجکم باللائی تظاہرون منہن امہاتکم، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف آیت کے ٹکڑے میں بیان فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو زہار کے ذریعے سے ماں کے حکم میں نہیں لا سکتے، کیونکہ عربوں کا ایک طریقہ تھا زہار کا، جو در حقیقت وہ طلاق سمجھتے تھے، جو جاہلیت کا طریقہ تھا جس کو اسلام نے منع کر دیا۔ تو اب وہاں پر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 میں صرف آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے زہار کا حکم بیان کیا، اور وہی حکم یہاں پر سورۃ المجادلہ کے اندر جو میں نے 4 آیات آپ کے سامنے رکھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے اعتبار سے وہ پورا تفصیلی پس منظر بھی ہمارے سامنے ہو کہ کس ضمن میں آیات نازل ہوئی، اور پھر ان آیات کے اندر اللہ نے زہار کا حکم کیسے بیان کیا، یہ پورے 4 آیات کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں یہ حکم تفصیلی طور پر بیان کیا گیا۔ تو اس طرح بہت ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ مجمل انداز سے بیان کیا ہے، تو دوسری جگہ پر مفصل انداز سے بیان کیا ہے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی تفسیر جس میں اللہ خود جو اپنی مراد بیان فرماتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جو ہے جو مختصر انداز سے اپنی بات کو بیان فرما دیا، تو اب جو ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مراد کو تفصیلی انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ تو اب یہ ایک آیت کی یہ تفسیر دوسری آیات کرتی ہیں، یہ تفسیر کا اعلیٰ درجہ ہے، سب سے بلند درجہ، جس میں اللہ خود اپنی بات کو اپنی دوسری بات سے اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ دوسرا جو مرتبہ ہے تفسیر کے اندر، تفسیر ماثور کے اندر، تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آیات کی تفسیر خود بیان فرمائی، اور بعض نے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ جو ہے تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے۔ جیسے جو ہے میں نے وہ شرک ظلم کے بارے میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے، ایونا لا نظلم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہم نے کہا کون ظلم نہیں کرتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں صحابہ، ظلم سے مراد کیا ہے؟ وہ شرک ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائی اسی دوسری آیت کو کوٹ کر کے۔ تو یہ دوسرے درجے کی تفسیر ہے جس میں تفسیر القرآن بالسنہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی۔ اور تیسرے درجے کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، قرآن کی تفسیر صحابہ سے جو مروی جو اقوال ہیں قرآن کے سلسلے میں یا قرآن آیات کے سلسلے میں، صحابہ نے جو بیان کیا ہے اس کی وضاحت میں اس کا درجہ آتا ہے، کیونکہ کوئی صحابی قرآن کریم کے اعتبار سے تفسیر اگر بیان کر رہا ہے تو وہ اپنے اوپینین، اپنے رائے کے اعتبار سے نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک آیت کی تفسیر کے لیے صحابہ کو جمع کر لیا، اور فرمایا کہ اگر میں اپنی طرف سے کہہ دوں، جبکہ وہ عام سی بات تھی، وہ چھوٹا سا لفظ تھا،
اور عربوں کے درمیان مستعمل تھا، کہ اس کے باوجود بھی یہاں کیا مراد ہے نہیں معلوم۔ یہاں پر وہ فاقیہتاً، وہ ابا کے اندر جو ہے، وہ ابا کا لفظ جو ہے، یہ ابا کا لفظ ہے، اس سے اللہ نے کیا مراد رکھا ہے، نبی نے کیا بیان کیا ہے، چونکہ انہیں نہیں سنا تھا انہوں نے، تو صحابہ کو جمع کر دیا، جبکہ وہ اپنے طور سے بھی کہہ سکتے تھے، عرب تھے، اعلیٰ درجے کے عرب تھے، زبان کی فصاحت اور بلاغت بہت اعلیٰ درجے کی تھی، نبی کی صحبت میں تھے، پھر بھی اپنی طرف سے انہوں نے اس کا معنی نہیں بیان کیا جب تک کہ دوسرے صحابہ سے پوچھ نہیں دیا۔ تو صحابہ کے سے اگر تفسیر اگر مروی اگر ہو رہی ہے تو اس بات کا زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ وہ صحابی اگر بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے اور اس ورڈ کا یہ مطلب ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ ان کی اپنی پرسنل اوپینین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ تو اس اعتبار سے عام آدمی کی تفسیر سے کہیں زیادہ بلند ایک صحابی کی تفسیر ہے جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں اور آپ کی تربیت میں جو ہے انہوں نے وقت گزارا ہے، تو اس اعتبار سے اس تفسیر کو لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ صحابہ کے جو شاگرد ہیں جن کو تابعین کہتے ہیں، تو انہوں نے اگر قرآن کریم کے اعتبار سے انہوں نے کوئی تفسیر کی ہے، جیسے عبداللہ بن عباس کے شاگرد مجاہد ہیں، اور اسی طرح جو ہے ابی بن کعب کے شاگرد ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، جو بڑے بڑے صحابہ، اکابر صحابہ کے جو شاگرد جو گزرے ہیں تابعین، انہوں نے اگر قرآن آیات کے اعتبار سے، قرآن کلام کے اعتبار سے اگر جو ہے انہوں نے کوئی تفسیر بیان کی ہے، وضاحت کی ہے کسی ایک ورڈ کی، تو پھر ہم وہاں ان کی بات کو لیں گے۔ تو اب یہ 4 درجے کی تفسیر ہے، جو تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی وضاحت کر رہا ہے، تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن کی جو تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے، اور تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، اور قرآن کریم کی تفسیر ہے صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے، اور اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کے جو شاگرد ہیں تابعین، ان کے ذریعے سے جو مروی ہے، تو ان کو جو ہم اعلیٰ درجے پر لیں گے، ان کو پہلا مقام دیں گے، اور یہی جو تفسیر بالمأثور کہا گیا، انہی جو تفاسیر کو جو اس منہج کو سامنے رکھ کر ترتیب دی گئی، جیسے تفسیر تبری ہے، اور اس طرح تفسیر ابن کثیر ہے، اور اسی طرح جو ہے تفسیر بغوی ہے، تو اسی طرح تفسیر قرطبی ہے، تو اس طرح کی جو تفاسیر جو گزری ہیں سلف صالحین کی، ان تفاسیر کو بنیاد بنا کر جو ہے تفسیر کو سمجھے، اور جو ہے اس کے اعتبار سے وہ انہی اقوال کے ذریعے سے، صحابہ کے انہی فرمودات کے ذریعے سے، نبی علیہ السلام کی انہی وضاحتوں کے ذریعے سے جو تفسیر کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے، تو ہم وہاں کہیں گے تفسیر بالمأثور ہے۔ ورنہ اگر اس چیز کو چھوڑ کر، اس اسٹریم کو چھوڑ کر جو اپنے اوپینینز کی طرف آ جاتا، بھائی مجھے عربی زبان آتی ہے، میں خود سمجھ لے سکتا ہوں، میں خود جو ہے پڑھ لے سکتا ہوں، میں خود جو ہے دوسروں کو بیان کر لے سکتا ہوں، قرآن تو بالکل جو آسان ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے بڑا آسان ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، جب اللہ نے کہہ دیا تو وہ آسان ہے اور میں خود سمجھ لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بعض کلام سمجھ سکتے ہیں، بعض آیات ایسے ہیں جو کسی خاص بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئے ہیں، اور بعض آیات منسوخ ہو گئے ہیں، بعض آیات کی ترتیب آگے پیچھے ہو کر ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے 2 طرح کے نزول ہیں، ایک جو ہے ترتیب جو ہے نزولی ہے، جو قرآن کریم جو ہے جس طرح اترتا گیا اس طرح کی ایک ترتیب ہے، جیسے یہاں پر اگر دیکھیں گے سورۃ المجادلہ جو ہے، یہ جو ہے قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ نمبر 58 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ جو ہے سورہ نمبر 105 ہے، نزول کے اعتبار سے ایک ترتیب ہے، اور اس ترتیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم نہیں رکھا، بلکہ ترتیب جو تلاوت کی جو ہے قرآن کریم کو جو ہے اکٹھا جو کیا گیا، اس میں جو ترتیب رکھی گئی ہے، یہ ترتیب جو ہے مختلف ہے اس ترتیب سے جو نزولی ترتیب ہے، جیسے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی کیا ہے، سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ اقرا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس کو لوگوں نے کچھ رسم کے اعتبار سے رکھ لیا کہ بچے کی مکتب کروائی جاتی ہے، جب 4 سال ہو جائے تو اس کو جو ہے پڑھوایا جاتا ہے، پھر مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، کیا وہاں پر کیا پڑھواتے ہیں؟ اقرا بسم پڑھواتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا وہ پہلا نزول ہے، وہ پہلی وحی ہے، اب اس کو جو ہے
لوگوں نے رکھ لیا ایک روٹین کے اعتبار سے، جبکہ وہ 4 سال 4 مہینے تک بچہ پتہ نہیں کیا کیا گانے یاد کر لیتا ہے، کیا کیا پوئمس یاد کر لیتا ہے، کیا کیا رائمس یاد کر لیتا ہے، اس کا کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن قرآن کریم نہیں پڑھاتے، نہیں، وہ پڑھائیں گے تو پہلی مرتبہ وہی کی کلمات پڑھائیں گے، وہی آیات پڑھائیں گے جو اقرا بسمی کیا ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے رسم و رواج بنا کر رکھے ہیں، جو در حقیقت جو ہے ایک معاشرے کا بعض جگہوں پر ایک جز بن گیا، جبکہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ جب بچہ زبان کھولے، اب بولنے لگے، تو اس کو کلمات سکھائیں۔ اگر سورت سکھانا ہے تو سورت اخلاص سکھائیں، توحید والی سورت سکھائیں، قل هو اللہ احد یہ سورت سکھائیں۔ اب یہ سب نہیں سکھاتے، وہ بچہ جو ہے اسکولوں میں اپنے جو ہے ماحول میں کئی گانے یاد کر لیتا ہے، کئی رائمس یاد کر لیتا ہے، بلکہ ڈانس بھی سکھا دیا جاتا ہے، اٹک کے مٹک کے جو ہے وہ جو ہے ان رائمس کو جو پڑھتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے انہوں نے رکھ دیا 4 سال 4 مہینے۔ تو یہ جو ہے گمراہیاں ہیں۔ تو یہاں پر بات جو بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ یہ اقرا بسمی جو ہے یہ پہلی صورت ہے نزول کے اعتبار سے۔ سب کو معلوم ہے شروع کی 5 آیات نازل ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جب آپ کو نبی بنایا گیا، جب آپ نبوت کے درجے پر فائز ہوئے تو یہ 5 آیات کا نزول ہوا تھا۔ اور یہ اقرا بسمی ہے کدھر؟ یہ آخری پارے میں، جبکہ جو قرآن کی صورت کی ترتیب کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، یہ ترتیب دوسری ہے۔ تو ترتیب نزولی الگ ہے، اور جو ہے اسی طرح ترتیب تلاوت جو ہے یہ الگ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے کہاں سے معلوم ہوتی ہیں؟ جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو مروی ہے، صحابہ نے اس طرح سیکھا، اسی طرح سے یہ چیز بیان کی گئی۔ بعض وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں یہ انہی جو ہے تفسیر بالرائے کے اعتبار سے جو منمانی تفسیر کرتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اندھیرے میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو منکرین حدیث یا منکرین سنت، جو سنت کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کرتے ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یکفینا کتاب اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، بھائی اللہ کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، محفوظ ہے، ہم جو ہے اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور ہدایت اس کتاب کے اندر ہے، ہم ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ جبکہ جو ہے وہ جو ہے سلوگن کے اعتبار سے بڑا اچھا سلوگن ہے، اور جو ہے دیکھنے کے اعتبار سے بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف آپ نہیں آئیں گے، جب تک جو اپنی اللہ کے رسول کے احادیث کو آپ نہیں قبول کریں گے، آپ جو قرآنی آیات کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ احکام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور آپ حدیث کو نہیں مانیں گے تو پھر نماز کیسے قائم کریں گے؟ نہ جو ہے نماز کے اوقات ہیں قرآن کریم کے اندر، نہ نماز کے ارکان ہیں، نہ نماز کے واجبات ہیں، نہ نماز کی سنت ہیں، نہ نماز کا طریقہ ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو ہے کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ کے احادیث کے اندر۔ اور خود یہ آیات جو ابھی آپ کے سامنے جو تلاوت میں نے کی ہیں سورۃ المجادلہ کی، ان آیات کو سمجھنے کے لیے بھی آپ احادیث کی طرف آنا ضروری ہے، کیونکہ ان آیات کے خاص پس منظر ہے، ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر اگر آپ جو ہے ان آیات کو آپ سمجھیں گے تو پھر وہاں پر ان آیات کی پوری وضاحت ہوگی۔ تو جو لوگ منکرین حدیث ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو صرف قرآن پڑھیں گے اور جو سمجھ جائیں گے، در حقیقت جو ہے یہ شیطانی خیال ان کے دلوں کے اندر شیطان نے ڈال رکھا ہے۔ بغیر جو ہے سننا کے، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا جس میں اللہ نے فرمایا ما آتا، اسی سورۃ الحشر میں اس کے بعد والی صورت میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ اب یہاں پر رسول کا مقام اللہ نے بتا دیا کہ رسول بھی احکام آپ کو دیں گے، اور وہ احکام احادیث میں ملیں گے، اور کچھ چیزوں سے روکا جائے گا، یہ رسول روکیں گے، اسے تمہیں رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ رسول جو ہے صرف ایک پوسٹ مین نہیں ہے، لا کے کتاب دے دیے چلے گئے، نہیں، رسول نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول کے منصب کے اعتبار سے اللہ نے جو بیان کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ اللہ کے رسول آپ پر ضروری ہے کہ آپ لوگوں پر بیان کریں، وضاحت کریں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی وضاحت نبی اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے نبی نے وضاحت کی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور یہ تمام وضاحتیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ انسان جو دعویٰ کرتا ہے میں قرآن کو ایسے ہی سمجھ لوں گا اور میں اسی تفسیر جو مجھے سمجھ میں آ جائے گی، مجھے نہ کسی حدیث کی ضرورت ہے، نہ کسی صحابی کے قول کی ضرورت ہے، نہ جو ہے مجھے کسی تابعی کی ضرورت ہے، تو یہ وہ بندہ ہے جو گمراہی کے
گہرے کھڈے میں جا کر گرا ہے اور اپنے طور سے سمجھ رہا ہے کہ ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے بغیر کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو وہ لوگ بھی جو ہے اس معاملے میں گمراہ لوگ ہیں جو اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ جو اہل قرآن جو ہے یہ جو اہل الضلال ہیں، جو صرف قرآن کا نعرہ لگائے ہوئے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، بلکہ وہ گمراہی کے گہرے کھڈے میں جا کر گرے ہوئے ہیں، گہرے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت سے نوازے۔ تو یہ باتیں جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں، یہ دو جو اسٹریم جو آج کے دور میں چل رہی ہیں، ایک تفسیر بالقرآن، جو تفسیر بالمأثور، دوسرا تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمأثور کیا ہے؟ رسول اللہ کے احادیث، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال اور خود قرآن کی وضاحتیں۔ یہ اسٹریم یہ الگ ہی اسٹریم ہے جو ہدایت یافتہ اسٹریم ہے، اور دوسری وہ اسٹریم ہے جو منمانیہ ہے، جو انسان سمجھ رہا ہے کہ میں خود جو اپنے طور سمجھ جاؤں گا، ورڈ ٹو ورڈ میں نے پڑھ لیے ہے تو پھر جو ہے مجھے قرآن کی وضاحت ہو گئی۔ یہ جو فلاں پیر صاحب کے پر اللہ نے کھول دیا ہے کش، ان کی باتیں جو ہے میرے لیے کافی ہیں، میں ان کے پیر صاحب کا دامن تھام لوں، ان کے اقوال کو میں پڑھ لوں لے لوں تو پھر جو ہے میں ہدایت یافتہ ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ اپنی اپنی جماعت کے جو مؤسسین ہیں اور جو مفکرین ہیں اور جن کے ذریعے سے جماعت کا لٹریچر جو ہے لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، اور انہی اسی لٹریچر کو جو ہے کوئی تفہیم القرآن پکڑ لیا ہے، کوئی فی ظلال القرآن پکڑ لیا ہے، کوئی جو ہے کوئی قرآن پکڑ لیا ہے، قرآن کی وضاحتیں ان لوگوں نے کر دی ہیں، تفاسیر انہوں نے رکھ دی ہیں، یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ لوگ جو سمجھے ہیں کہ یہ وہ اسٹریم ہے جو دوسری والی اسٹریم ہے، جس میں تفسیر القرآن بالرائے، اپنی رائے کے ذریعے سے، اپنے اوپینینز کے ذریعے سے خود اللہ کے کلام کو جو سمجھنے کے دعوے کرنے والے، ادھر حقیقت جو ہے یہ گمراہی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچنا بھی ہے، ان کو بچانا بھی ہے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام سے لا کر ان کو جوڑیں، جو اللہ کا کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے ذریعے سے اس کی وضاحت ہو، صحابہ کے ذریعے سے، ان کے تابعین کے ذریعے سے وضاحت ہو، اور پھر جو ہے وہ چیزیں جو تفسیر سلف کے اعتبار سے، تفسیر بالمأثور کے اعتبار سے جو واضح کی گئی ہیں، ان کی طرف انسان اگر آئے اور قرآن کریم کو اس طرح کا سمجھنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ وہاں پر جو ہے اندھیروں کا دور ہونا ہے، گمراہیوں کا دور ہونا ہے، اور ہدایت کی طرف ہمیں آنا ہے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں تاکہ یہ سلسلہ جو چلے گا آگے اسی اعتبار سے کہ تفسیر بالمأثور کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ سے اور صحابہ سے جو ثابت شدہ جو باتیں ہیں تفسیر کے اعتبار سے، انہی کی روشنی میں انشاءاللہ یہ تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک سلسلے میں اللہ تعالیٰ جوڑ دے، اور ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ، صحیح فہم اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے، مطلب وہ جو اہل اللہ ہیں، جو حقیقت میں قرآن والے ہیں، صرف دعوے والے نہیں ہیں، جو حقیقت میں جو دعوے والے قرآن اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں اور جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو یہ اہل القرآن نہیں ہے، یہ اہل الضلال والفتنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، اور حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن، اہل اللہ و خاصت، جو اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور صحیح منہج پر قائم ہیں، اور ویسے لوگوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ اور جس طرح اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس قرآنی مجلس میں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص مجلس میں جنت الفردوس میں اہل القرآن کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، جنت کے اعلیٰ مقامات سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ اگلی مجلس سے انشاءاللہ اس سورت کی ابتدا انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ، ہم اپنے معزز شیخ کے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے نہایت علمی، جامع اور آسان انداز میں تفسیر بالمعثور اور تفسیر بالرائے کے اہم موضوع پر روشنی ڈالی، اور تفسیر بالمعثور میں بہت سارے باتیں بتائی گئی ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن، اور اسی طرح تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن بالاقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین، اور بہت سارے باتیں بتا رہے تھے شیخ محترم۔ اور اسی طرح تفسیر بالرائے کے بارے میں دور حاضر کے اعتبار سے بہت ہی جامع باتیں تھیں، اس کو ہر کوئی نوٹ کرنا بہت ضروری تھا۔
اور اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں برکت دے اور ان کی عمر صحت اور وقت میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کی اس علمی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کو صحیح فہم کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس درس کے تعلق سے کسی کو سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ کلاس امید ٹیوزڈیز کو ہے یا پورا ویک چلے گی؟ شیخ چلے گئے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلات کے لیے آپ خصوصی اپنے گروپس میں سوالات کر سکتے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ اختتام مجلس کی دعا پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس درس کے تعلق سے یا اس یعنی درس قرآن کے تعلق سے اگر کوئی بھی سوالات ہو تو برائے کرم وہ لیڈیز گروپ کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔